آپ قبلے کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، نہ اس کے اندر طاقت ہے۔ لیکن جب قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو اس کو قرآن نے قلب منیب کہا۔ اب جب قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، ایک چھوٹا سا عرض کرنا تھا حضور کو، لیکن ابھی بھی میرا دل جو ہے وہ دھک کر رہا ہے تیزی سے، جی اور جب بھی آپ کی جو ہے وہ سنتا ہوں دل تیزی سے دھک دھک کرتا ہے۔ جی یہ کہ آپ نے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے تو پھر آپ اس راستے سے ہٹ جائیں، پھر کہیں اللہ مجھے ہدایت دے، وہ اللہ تعالیٰ تو غصے میں آتے کہ تجھے ہدایت دی تو تھی، پھر تو خود بھاگ گیا۔ جی تو اب پڑھتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ رک جاتا ہوں، میرا دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تجھے ہدایت دی تو بار بار کیوں مانگتا ہے۔ میں نے کل سیدی سے جو ہے وہ عرض کروں گا کہ سیدی یہ کیا ہے کہ ہر وقت جب میں نماز پڑھتا ہوں جب یہ لفظ آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ان کا راستہ دکھا جن کے اوپر تیری رحمت ہے، تو پاک ناراض نہ ہو جائے کہ دیا تو ہے دکھایا تو ہے پھر تو کیوں کہتا ہے۔ ہاں، وہ اس لیے تو کہتے آپ ہیں اس نا، کا اس لیے کہتے ہیں نا کہ منازل روحانیت میں باطن میں بہت ہیں، ہدایت بھی بہت طرح کی ہے۔ ایک تو ہدایت یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آباد ہو گیا، قلب سلیم ہو گیا۔ لیکن قلب کے 3 مراتب ہیں۔ پہلے تو ہم نے قلب صنوبر کو، جس میں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، اس میں اللہ کا ذکر اترتا ہے، اللہ کا نور اترتا ہے، ذکر قلب ہمارا جاری ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کا نام، اللہ کا ذکر جم جاتا ہے۔ یہ اب قلب سلیم ہو گیا۔ اب ہم ہدایت مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارا قلب جو ذاکر ہو گیا ہے، اب اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ پھر جب اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا تو اس کو پھر ہم کہیں گے قلب منیب، کہ اب اس کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا۔ پھر ہم کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ابھی ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں، ابھی ہم منزل پر پہنچے نہیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی منزلیں ہیں جو ہم نے طے کی ہیں، ابھی ہدایت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو اب جب قلب منیب ہو گیا تو پھر اس وقت آپ کو قبلے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ قبلے کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، نہ اس کے اندر طاقت ہے۔ لیکن جب قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو اس کو قرآن نے قلب منیب کہا۔ اب جب قلب کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو اب تجھے جو ہے وہ تیرا قبلہ اب اندر ہے، اندر والا کعبہ ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، 100,000 کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر است۔ سبحان اللہ۔ جب اندر کا کعبہ مل گیا نا تو پھر اب وہ قبلہ ہو گیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں عبادتوں میں مصروف تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں کوئی آدمی ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو آپ اس سے ڈسٹرب ہو رہے تھے، تو آپ جو ہے عبادتیں چھوڑ کے اس کے پاس گئے اور اس کو کہنے لگے کہ بھائی کیا ہو گیا، تو ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں کوئی پاک جگہ تلاش کر رہا ہوں کہ جہاں کھڑا ہو کے میں نماز پڑھوں۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ تو اپنے دل کو پاک کر لے، پھر جہاں جی چاہے کھڑا ہو کے نماز پڑھ۔ اسی طرح جب تک تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو تجھے اپنے جسم کا رخ کعبے کی طرف کرنا ہوگا۔ لیکن جس دن تیرا رخ، تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، بس پھر تیرے اوپر وہ آیت آئے گی کہ جہاں بھی نظر اٹھاؤ گے تمہیں یار نظر آئے گا، جہاں بھی نظر اٹھاؤ گے وہاں تمہیں رب نظر آئے گا۔ یہ ایک منزل یہ ہے، پھر رخ رب کی طرف ہو گیا۔ اب جب تیرے دل کا رخ رب کی طرف ہو گیا تو اس وقت پھر ہر کام عمل صالح ہے۔ پھر بچوں کو کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام، بیوی کی یعنی خیال رکھنا، ماں باپ کا خیال، سب کا، کیونکہ دل کا رخ کعبے کی طرف ہو گیا نا، اللہ کی طرف۔ اب جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، اب پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ابھی منزل پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ جو قلب ہے یہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا۔
ہاں، یہ جو ہے حضوری کی منزل ہے. یہاں پر پھر قلب اللہ کی انوار و تجلیات کی زد میں، اللہ پھر اس کو دیکھے اور یہ ان تجلیات کو دیکھے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کا قلب شہید ہو. تو یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کی ذات تک یہ جو ہے چلتی رہتی ہے. جب تک اللہ کی ذات تک ہم نہ پہنچ جائیں اس وقت تک ہم ہدایت مانگتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟